مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ نبی کی زندگی کا آخری حج میرے مولا مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک قاصد مولا علی کی جانب بھجوایا جو وہاں یمن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغام میں تھا کہ یا علی، آپ اپنا کارواں لے کر ہمارے کارویں کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ ہم لوگ مکے جا رہے ہیں حج کے لیے۔ اب ایک طرف سے علی چلے، ایک طرف سے نبی چلے، دونوں قافلے اب وہاں مکے بھی پہنچ گئے، طواف کعبہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، اب واپس لوٹنے لگے۔ جب لوٹنے لگے تو راستے میں ایک مقام پہنچا، نام خم، جہاں دور دور تک ببول کے کانٹوں کے سوا کوئی سایہ نہ تھا، سورج سوا نیزے پر اور 0 میٹر حاجی۔ اور ایسے میں نبی سے روح الامین بولے، خدا فرما رہا ہے رک جا۔ کہا یہ بے دل نے اپنے دل سے ہمارا دل چاہ رہا ہے رک جا۔ ولایت مرتضیٰ کے اعلان بن کہاں جا رہا ہے رک جا، غدیر بھی ہے تو بھی ہے علی بھی ہے، مزہ آ رہا ہے رک جا۔ رسول رکے، اس سواری سے اترے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، سلمان، مقداد، ابو ذر تینوں کو بلایا، آکے فرمانے لگے کہ جو جا چکے ہیں انہیں واپس لاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، اور جو یہاں موجود ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اب نہ جانے کیا سوچا، سلمان جا رہے تھے، واپس ان کو بلایا کہ فرمانے لگے کہ سلمان، ان کے اونٹوں پر سے پالان اتارو اور ایک ممبر تیار کرو۔ اب سلمان فارسی ہچکچا بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، شرما بھی رہے ہیں، لیکن کیا کریں، حکم رسول تھا، پورا تو کرنا تھا۔ بہرحال اونٹوں کے پالانوں سے ایک ممبر تیار ہوا، رسول ممبر پہ گئے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اچھا تم خدا کو اپنا مولا مانتے ہو؟ پھر کہنے لگے جی یا رسول اللہ، ہم خدا کو بھی اپنا مولا مانتے ہیں۔ پھر علی کو بلایا، بلا کے اٹھایا، اٹھا کے دکھایا، دکھا کے بتایا، بتا کے سمجھایا کہ من کنتو مولا فازا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب 3 دن تک علی کی ولایت جاری رہی، خیمہ تیار ہوا، مسلمان آتے تھے، مبارکباد دیتے، بیعت کرتے اور چلے جاتے۔ اب عورتوں کے لیے لوگ سوچنے لگے کہ عورتوں کے لیے کیا دیا جائے، تو رسول نے ایک کٹورا منگوایا، اس میں پانی ڈلوایا، اس میں مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ اپنا ہاتھ اس میں بھگوئیے۔ مولا نے اپنا ہاتھ اس کٹورے کے پانی میں ڈالا۔ اب رسول نے فرمانے لگے کہ یا علی اب آپ اپنا ہاتھ باہر نکال لیجئے۔ باہر نکال لیا۔ اب عورتیں آتی، پانی میں ہاتھ ڈالتی، مبارکباد دیتی، بیعت کا اقرار کرتی اور واپس چلی جاتی۔ اب یہاں نبی نے دیکھ کے اعلان کیا کہ اسے علی کا ہاتھ مت سمجھنا، یہ دستے ید اللہ ہے اور خدا بے نیاز ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے اور مکر جائے۔ ویسے ہی رسول بھی یہ جانتے تھے کہ ان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کچھ ایسے ہوئیں گے
ہوں گے جو جب بعد میں بیعت سے مکر جائیں گے. ابھی تو بیعت کر رہے ہیں لیکن بعد میں مکر جائیں گے. اور اسی علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے میرے مولا حسین مدینے سے کربلا کی جانب چلے. حیازادارن امام مظلوم کتنا مظلوم ہے میرے مولا، کتنے غریب ہیں کہ دشمن اذیتیں دیتا تھا. کبھی عباس کا لاشا، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم، کبھی اولو محمد، تو کبھی علی اصغر ننھے کا ہاتھ میں لاشا. حیازادارن امام مظلوم عصر عاشور مولا حسین خیموں کے پاس آئے سب سے ودا ہونے کے لیے. کہا ام لیلا، زینب، کلثوم، اماں فضہ مجھے ودا کیجئے. کوئی آیا نہ تھا. زینب آئی، آگے فرمانے لگی کہ بھائی حسین آج اگر عباس نہیں ہے تو میں عباس ہوں، علی اکبر نہیں ہے تو میں علی اکبر ہوں. آج میں آپ کو سوار کرواؤں گی. حسین کو سوار کروایا. حسین نے بیٹی کو زمین کربلا پہ سلایا. اب میدان میں گئے. میرے مولا نے ایسی جنگ لڑی کہ فوج کوفے کی فصیلوں سے جا کے ٹکرانے لگی. ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، حسین تو کامیاب ہوا. میرے مولا نے شمشیر کو میان میں رکھا. میان میں رکھنا تھا. دوڑی ہوئی فوجیں واپس آنا شروع ہوئی. اب کسی میں ہمت نہ تھی کہ میرے مولا کے پاس آ سکے، تو دور سے اذیتیں دیتے تھے، دور سے حملے کرتے تھے. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار چبوئی، کسی نے پتھر مارے. اور اگر کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کے زخموں پہ چھڑکی. حیازادارن امام مظلوم میرے مولا اپنی سواری کی باہوں میں باہیں ڈالی. فرمانے لگے کہ اے میری سواری، اللہ آخری خدمت ہے. مجھے اس نشیب میں لے چل جسے میں نے تجھے کل رات دکھایا تھا، جسے میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا تھا. نہ جانے ذوالجلال نے مولا کو کس طرح گھوڑے کی زین سے زمین پہ اتارا. میرے مولا اترے، سجدے میں گئے، شمر پشت پہ سوار ہوا. 13 ضربے کن خنجر کی. لیکن نیچے ایک بی بی تھی جو بائیں پھیلائے بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی آ میرے بیٹے میری گودی میں آ جا. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے. دم توڑتے فرزند کو، دم توڑتے فرزند کو ماں دیکھ رہی ہے. برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے. دم توڑتے فرزند کو، دم توڑتے فرزند کو ماں دیکھ رہی ہے. برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے. اے موت ٹھہر جا میرے اکبر کو نہ لے جا. اے موت ٹھہر جا میرے اکبر کو نہ لے جا. رستہ علی اکبر کا بہن دیکھ رہی ہے، رستہ علی اکبر کا بہن دیکھ رہی ہے. زینب نے کہا ہائے میرے نازوں کے پالے. زینب نے کہا ہائے میرے نازوں کے پالے. برچھی تیرے سینے میں نہیں میرے لگی ہے، برچھی تیرے سینے میں نہیں میرے لگی ہے.
ماں کہتی تھی دن بیاہ کے جب آئے تو بیٹا، ماں کہتی تھی دن بیاہ کے جب آئے تو بیٹا، دنیا سے سواری تیری جنت کو چلی ہے، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔